نہیں نہیں بھائی صاحب، وہ اچھے سے جانتی ہے ہمارے خاندان کے اصولوں کو۔ وہ کبھی ہماری تربیت کو برا ثابت نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی شک ہے تو میں خود شیزی سے بات کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ لڑکا تو بگڑا ہوا امیر زادہ تھا، اس کی بات کا یقین نہ کریں آپ۔ سعید احمد نے حیات احمد کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ضرور بات کرنا، بلکہ میرے سامنے ہی بات کرنا۔ حیات احمد نے سعید احمد کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ سعید احمد نے کہتے ساتھ ہی اٹھ کر گلاس میں پانی ڈالا اور حیات احمد کی طرف بڑھایا۔ شمائنہ ان کے پورے خاندان کی واحد ایسی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ شمائنہ کو یونیورسٹی میں تعلیم دلوانے کا مشورہ ارسلان نے دیا تھا اور سب گھر والوں کو بنایا بھی ارسلان نے ہی تھا، پر شہریار کی باتوں سے حیات احمد بہت ڈر گیا تھا۔ ملیحہ اور کاشان کی ملاقات اور پھر شادی کا قصہ رہ رہ کر حیات احمد کے ذہن میں آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی یونیورسٹی میں ہی ایک دوسرے کو پسند کیا تھا اور پھر شادی بھی کی تھی۔ شمائنہ کا دن یونیورسٹی میں بہت اچھا گزرا تھا۔ آج اس کے سارے لیکچرز ہوئے تھے اور آج زینب بھی یونیورسٹی آئی تھی، اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ آج سر ابراہیم نے اسے ڈانٹا نہیں تھا، جو کہ بالکل کسی معجزے جیسا تھا۔ اس وقت شمائنہ، ضروا اور زینب یونیورسٹی کے ایک پارک میں بیٹھی تھی۔ زینب شمائنہ اور ضروا کو ولیمے کی تصویریں دکھا رہی تھی۔ زینی، مہندی اور بارات کے دن کے بھی دکھانا۔ ضروا نے زینب کا موبائل اسے واپس پکڑاتے ہوئے کہا۔ زینی، میں تمہیں اپنی ایک نئی فرینڈ سے ملواؤں؟ شمائنہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہیں، میں 2 دن یونی کیا نہیں آئی، تم نے اور دوستیں بھی بنا لی؟ زینب نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، تم مجھ سے ملو گی تو تمہیں بھی وہ بہت اچھی لگے گی، میں ابھی بلاتی ہوں انہیں۔ شمائنہ نے کہتے ساتھ ہی بیگ سے موبائل نکالا اور میرب کو میسج کیا۔ کیا مطلب، ہم دونوں بری ہیں کیا؟ مطلب مجھے تو تم کہہ لو، پر زری وہ تو بہت اچھی ہے۔ زینب نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے موبائل میں مگن ضروا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنا نام سن کر زینب کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ ارے میں نے ایسا… شمائنہ ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ ضروا بول پڑی۔ کیا کہا اس نے؟ ضروا نے شمائنہ پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے زینب سے پوچھا۔ میں نے… شمائنہ پھر سے اتنا ہی بول پائی تھی کہ زینب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ یہ کہہ رہی تھی کہ جتنے دن زینی تم نہیں آئی، اتنے دن میں اکیلی رہی ہوں۔ زری تو پورا دن لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم بہت بری ہو، اس کی نئی سہیلی بہت اچھی ہے، زینب نے جلدی سے کہا، جبکہ شمائنہ اپنے منہ سے زینب کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ ہائے شیزی، میں کب پھرتی رہتی ہوں لڑکیوں کے ساتھ؟ ضروا نے شمائنہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہی ہے، تمہیں لگتا ہے میں ایسا بول سکتی ہوں؟ شمائنہ نے زینب کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی زینب کی کمر میں ایک چپت بھی رسید کی۔ السلام علیکم لٹل گرلز۔ زینب جہاں ضروا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرب ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ گھر آ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب آیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ گھر کے ہال میں موجود آئمہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور دل میں دعائیں مانگنے لگ گئی کہ کہیں شہریار کچھ کر نہ دے۔ واجد احمد الگ سے منہ پھلا کے بیٹھا تھا۔ شہریار اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچتے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ آئی ڈیم اٹ، آئی ڈیم اٹ، شہریار غصے سے چلاتے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور وہاں رکھے گئے سارے سامان کو ایک ہاتھ مار کے زمین پر گرا دیا۔ شہریار کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ دروازہ بند ہو جانے کے بعد کوئی بھی آواز کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی۔ کمرے میں سے آنے والی آواز کو سننے کے لیے دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ شہریار نے پھر بیڈ کی چادر کھینچ کر زمین پہ دے ماری، پھر ایک سگریٹ نکالی اور لائٹر کی مدد سے اسے سلگایا اور پھر بغیر سگریٹ پیے فرش پر پھینک کر جوتے سے سگریٹ کو مسل دیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں انہیں۔ شہریار احمد کو انکار کر دیا رشتے سے۔ ایک ایک کو حساب دینا پڑے گا، ایک ایک کو۔ شہریار نے غصے سے چلاتے ہوئے ٹیبل پر رکھے گئے شو پیس کو اٹھایا اور زمین پہ دے مارا۔ شو پیس فرش پہ گرتے ساتھ ہی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج شہریار کے غرور، اس کی انا کو کسی نے چوٹ پہنچائی تھی۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس کی دولت، اس کی شخصیت کو رد کر سکتا ہے۔
شہریار کی دولت اور شکل صورت بھی آج اس کے کسی کام نہیں آئی تھی۔ حیات احمد کا انکار شہریار کے ساتھ ساتھ واجد احمد کو بھی اپنے منہ پہ تماچے جیسا لگا۔ واجد احمد کو تو دوسرا جھٹکا تب لگا جب جمال افروز نے فون پر نہ صرف واجد احمد کو بری طرح ذلیل کیا بلکہ اس کی اکلوتی بیٹی کا رشتہ توڑنے پر پارٹنرشپ ختم بھی کر دی، جس سے واجد احمد کی کمپنی کو کافی نقصان ہونے والا تھا۔ واجد احمد کو آج اپنی بری طرح تذلیل کروانے اور حد سے زیادہ نقصان کروانے پر شہریار پر بے حد غصہ آ رہا تھا، پر وہ چاہ کر بھی بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شہریار براؤن کلر کا ٹراؤزر اور بلیک کلر کے جوگرز پہنے بغیر بنیان شرٹ کے رننگ مشین پر فاسٹ اسپیڈ پر دوڑ رہا تھا۔ ماتھے پر غصے کی وجہ سے کئی بل پڑے ہوئے تھے، رگیں تنی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ جب جب اسے حیات احمد اور سعید احمد کے الفاظ یاد آتے وہ اسپیڈ اور بڑھا دیتا تھا۔ نہیں، بہت غلط شخص سے پنگا لیا ہے انہوں نے، اتنی تذلیل وہ بھی شہریار احمد کی، بہت برا ہوگا ان کے ساتھ، بہت برا۔ شہریار نے غصے سے چلاتے ہوئے رننگ مشین کے میٹر پر ہاتھ مارا اور پھر شہریار مشین سے نیچے اتر آیا اور ایک شیشے سے بنا ہوا دروازہ کھول کر ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں ایک شیلف بنا ہوا تھا اور اس شیلف میں مختلف اقسام کے مشروب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ ساتھ ہی اس کمرے میں ایک ٹیبل، چند کرسیاں اور ایک صوفہ پڑا ہوا تھا۔ شہریار نے شراب کی ایک بوتل اٹھائی اور صوفے پر آ بیٹھا۔ ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے ایک گلاس اٹھایا، بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس میں شراب انڈیلنا شروع کی۔ جیسے ہی گلاس آدھا شراب سے بھر گیا، شہریار نے بوتل واپس رکھ کر گلاس منہ کو لگایا۔ شراب کا ایک قطرہ حلق سے نیچے اترا تو شہریار نے غصے سے گلاس پر پھر دے مارا۔ گلاس کے ٹکڑے فرش پر ادھر ادھر بکھر گئے اور شراب کے کئی قطرے شہریار کے منہ، جسم اور ساتھ ہی صوفے پر بھی گرے تھے۔ میں کوئی لولا لنگڑا، کم شکل یا غریب لڑکا نہیں ہوں جسے انہوں نے انکار کیا ہے۔ شہریار احمد سے شادی کرنے کی لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں اور انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا، شہریار احمد کو ٹھکرا دیا۔ شہریار صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر پھر سے اپنے بالوں کو اپنی ایک ہاتھ کی مٹھی میں جکڑتے ہوئے چلایا۔ شمائنہ یونیورسٹی سے آتے ہی نہا کر چھت پہ چلی گئی۔ گولڈن بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے، بال گیلے ہونے کی وجہ سے شمائنہ کی ساری کمر بھیگ چکی تھی۔ گولڈن بالوں سے چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ ریڈ کلر کے دوپٹے کا ایک کونا کندھے پہ ڈالے اور باقی سارا دوپٹہ نیچے لٹکائے، براؤن اور ریڈ شلوار قمیض پہنے، وہ چھت پہ چڑھی اور آ کر کبوتروں کے پنجرے کے پاس بیٹھ گئی۔ فہد، جو کہ کب سے چھت پہ ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، شمائنہ کو چھت پر آتا دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ فہد نے ایک محبت بھری نظر شمائنہ پر ڈالی مگر پھر ساتھ ہی نظریں جھکا لی۔ وہ شمائنہ سے نہ صرف محبت کرتا تھا بلکہ اس کی دل و جان سے عزت بھی کرتا تھا۔ فہد کو حیا آ رہی تھی شمائنہ کو اس حلیہ میں دیکھ کر۔ وہ جلدی سے نظریں جھکا کر چھت سے نیچے اتر گیا۔ اس کو پردے کا تردد نہیں کرنا پڑتا، ایسا چہرہ ہے کہ دیکھیں تو حیا آتی ہے۔ شمائنہ کبوتروں کے پاس ہی بیٹھی تھی جب نمل اسے بلانے آئی۔ وہ اٹھ کر نمل کے ساتھ چھت کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ شیزی، تمہیں پتہ ہے آج کوئی بہت ہی امیر لوگ ہمارے گھر آئے تھے، بڑی سی گاڑی میں۔ مجھے سدرا آپی نے بتایا ہے، نمل نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ اچھا، کون لوگ تھے اور کیا کرنے آئے تھے؟ شمائنہ نے رک کر نمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، سدرا آپی کہہ رہی تھی کہ انہیں ابا جان اور ابو سے کوئی کام تھا۔ وہ لوگ لاؤنج میں ابا اور ابو کے ساتھ ہی بیٹھے رہے تھے پورا ٹائم۔ ابا جان نے گھر کی ساری عورتوں کو ان مہمانوں کی موجودگی میں لاؤنج میں جانے سے منع کیا تھا۔ شاید ایک لڑکا آیا تھا، ایک انکل اور ایک آنٹی۔ نمل نے بھی سیڑھیوں پر رک کر تفصیل بتائی جو وہ کچھ دیر پہلے ہی سدرا سے سن کے آئی تھی۔ اچھا، کیا وہ آنٹی گھر کے اندر آئی تھی؟ شمائنہ کہتے ساتھ پھر سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ نہیں، وہ بھی سارا ٹائم لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ اور وہ لوگ کس کام کے لیے آئے تھے یہ بھی صرف ابا جان اور ابو کو ہی پتہ ہے۔ نمل بھی بتاتے ہوئے پھر سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اچھا، شمائنہ نے ہال میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ نمی،
شمائندہ نے نمل کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے مخاطب کیا۔ نمل جو شمائندہ کے موبائل پر گیم کھیلنے میں مگن تھی، شمائندہ کے پکارنے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابا جان اور ابو کو کچھ ہوا ہے کیا؟ شمائندہ نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ نہیں تو انہیں کیا ہونا ہے؟ نمل نے کہتے ساتھ ہی پھر سے نظریں موبائل اسکرین پر جھکا لی۔ اچھا، تو جب سے میں یونی سے لوٹی ہوں ان دونوں نے نہ تو مجھ سے بات کی ہے اور نہ ہی وہ لاؤنج سے باہر آئے ہیں۔ شمائندہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اچھا، میں خود ہی دیکھ کر آتی ہوں۔ نمل کا سارا دھیان پھر سے موبائل کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ شمائندہ کی باتوں پر غور ہی نہیں کر رہی تھی، اسی لیے شمائندہ کہتی اٹھی اور لاؤنج کی جانب آئی۔ لاؤنج کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر شمائندہ نے دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا اور لاؤنج کے اندر داخل ہو گئی، جہاں حیات احمد اور سعید احمد دونوں ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، شمائندہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، حیات احمد اور سعید احمد نے ایک ساتھ شمائندہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ابا جی، ابو جی، آپ دونوں کب سے لاؤنج میں ہی بیٹھے ہیں اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے؟ خیریت ہے نا؟ مجھ سے کوئی غلطی سے زد ہوئی ہے کیا؟ شمائندہ حیات احمد کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، بس شادی کی تیاریوں کی وجہ سے ذرا سے مصروف ہیں۔ سعید احمد نے ایک نظر حیات احمد پہ ڈالی اور پھر جواب دیا۔ اچھا جی، شمائندہ نے لفظ اچھا کو ذرا کھینچ کر بولا، اور وہ حیات احمد کی اداس شکل کو اچھے سے بھانپ رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی کہ ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں۔ جی بیٹا، کوئی شہریار نام کا لڑکا پڑھتا ہے تمہاری کلاس میں؟ سعید احمد نے ذرا جھجکتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں، شہریار نام کا تو کوئی بھی لڑکا نہیں ہے میری کلاس میں، شمائندہ نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، تمہارے ڈپارٹمنٹ میں یا تمہاری یونیورسٹی میں ہے کوئی اس نام کا لڑکا؟ سعید احمد نے شمائندہ کے چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ ابو جی، میں نے اپنی کلاس کے لڑکوں کے نام مشکل سے یاد کیے ہیں، ڈپارٹمنٹ یا یونی کا مجھے کیا پتا۔ اس نام کے تو ہزاروں لڑکے ہوں گے ہماری یونی میں، اور ہو سکتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی اس نام کا لڑکا ہو، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شمائندہ نے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ وہ نا میرے دوست کا ایک بیٹا ہے، شہریار نام ہے اس کا، اور وہ بھی تمہاری والی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس لیے پوچھا۔ اچھا بیٹا، تم جاؤ، یہاں کوئی مہمان آنے والے ہیں، سعید احمد نے بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ تھوڑی دیر تک آ جانا باہر، اندر ہی نہ بیٹھی رہے گا آپ دونوں، کہتے ساتھ صوفے سے اٹھی اور حیات احمد اور سعید احمد کے گلے میں باری باری باہیں ڈال کر ان دونوں کو پیار کیا اور اٹھ کر لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ دیکھا بھائی صاحب، وہ نہیں جانتی اس لڑکے کو۔ ایک بار بھی اس کے چہرے کے تاثرات سے ایسا نہیں لگا کہ وہ گھبرا رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہو۔ اب آپ اس لڑکے کی باتوں کو دل پہ نہ لیجیے گا، وہ بس ہماری بچی پر الزام لگا رہا تھا۔ سعید احمد نے حیات احمد کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، پتہ نہیں میں نے اپنی شیزی پر شک کیسے کر لیا اس لڑکے کی باتوں میں آ کر، حیات احمد نے مسکرا کر کہا اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ اچھا بھائی صاحب، چھوڑو اس بات کو، اب اگر اس لڑکے یا اس کے گھر والوں میں ذرا بھی غیرت ہوئی نا تو اب مڑ کے نہیں آئیں گے یہاں۔ اب اٹھے، باہر چلتے ہیں، سعید احمد کہتے ساتھ اٹھا اور حیات احمد کو ہاتھ پکڑ کر صوفے سے اٹھایا۔ سعید، وہ لڑکا میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے، میں بہت ڈر گیا ہوں اس کی باتوں سے، حیات احمد نے پریشانی سے کہا۔ نہیں بھائی صاحب، وہ لڑکا بس جوش میں سب کچھ بول رہا تھا، اور ویسے بھی ہماری بچی کہیں اکیلی آتی جاتی نہیں، یونیورسٹی جاتی ہے تو وہاں بھی ہزاروں بچے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ہماری بچی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ سعید احمد نے حیات احمد کا حوصلہ بڑھایا۔ انشاءاللہ۔ اچھا چلو پھر، حیات احمد نے دل کی گہرائیوں سے کہا اور پھر سعید احمد کی ساتھ مسکراتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ شہریار کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، پر وہ ابھی تک کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کمرہ اپنی ہی حالت پر اشک بہا رہا تھا۔
تھوڑی دیر بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کون ہے؟ شہریار دروازہ کھول کر غصے سے چلایا۔ چھوٹے صاحب جی میں نازیہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا موت پڑی ہے تمہیں؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم میرے کمرے کے آس پاس بھی مجھے نظر نہ آنا کرو، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ ہاں بولو۔ پتہ نہیں کیسے نوکر رکھے ہیں اس گھر میں۔ آئندہ اگر تم میری اجازت کے بنا میرے کمرے کے آس پاس بھی بھٹکی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آئی سمجھ؟ شہریار انگلی اٹھاتے ہوئے غصے سے پھنکارا۔ نازیہ تو کانپ بھی گئی۔ شہریار کا لہجہ دیکھ کر اور بغیر کچھ بولے سر اس بات میں ہلاتی کچن میں بھاگ گئی۔ نان سینس! اس گھر کے ملازم بھی کچھ زیادہ ہی سر چڑھے ہوئے ہیں۔ شہریار نے غصے سے بڑبڑاتے ساتھ دروازہ پھر سے بند کیا۔ شہریار کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر ایک چیز کو جلا ڈالے، سب کچھ تہس نہس کر دے۔ شہریار اپنے آپ کو کسی الاؤ میں جھلستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پوری رات شہریار ایک آگ میں جلتا رہا تھا اور اب وہ اسی آگ سے ذاکر خاندان کو جھلسانے والا تھا۔